ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جمعہ سے ایک حدیث کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، حلال اور حرام دو باتیں ہو گئیں۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال و حرام کے درمیان کچھ مشکوک اور مشتبہ چیزیں ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے حرام ہونے پر بھی دلیلیں ہوتی ہیں اور حلال ہونے پر بھی دلیلیں ہوتی ہیں، یہ ہر شخص نہیں سمجھ پاتا ہے۔ وہ جنہیں فقہ میں درک حاصل ہوتا ہے اور فقہ و فتاویٰ کے جو ماہر علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام، وہ اس بات کے درمیان فرق و امتیاز کر پاتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں عوام الناس کے لیے مشکوک اور مشتبہ ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال و حرام کے درمیان بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے حرمت اور حلت کے حوالے سے شک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان چیزوں سے بھی بچا جائے، ان چیزوں سے بھی بچا جائے، اور فرمایا کہ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو ایسی مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے وہ اپنا دین بھی بچا لے جاتا ہے، اپنی عزت بھی محفوظ کر لیتا ہے، دونوں چیزیں آدمی کی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو مشکوک چیزوں میں بغیر کسی روک ٹوک کے پڑ جاتا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ حرام چیزوں میں بھی پڑ جائے گا۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول نے دیا، جیسے چراہ گاہ ہے، کچھ ممنوع چراہ گاہیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر جانوروں کو چرانا جو ہے وہ قانونی اعتبار سے درست نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے جانور کو ان چراہ گاہوں کی مڈیر پر لے کر کے جائے گا تو ایسا ممکن ہے اور خدشہ اس بات کا ہوگا کہ وہ ممنوع چراہ گاہوں میں بھی ہاتھ مار دے اور منہ مار دے۔ اسی طریقے سے آدمی جب مشکوک چیزوں میں پڑ جاتا ہے، مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ حرام میں بھی پڑ جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پوائنٹ کی بات اسی حدیث میں فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہوتا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، تو پورا بدن صحیح و سالم ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ ایک چھوٹا سا لوتھڑا اگر بگڑ جاتا ہے پورا وجود آدمی کا بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، انسان کا دل اگر سدھر جائے، یعنی اس میں اگر ایمان کی روشنی کے ساتھ ساتھ اگر حلال غذا کا بھی اس میں نور پہنچ جائے تو پھر وہ دل جو ہے وہ اصلاح پذیر ہو جاتا ہے اور آدمی کا پورا وجود صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اگر حلال غذا نہیں پہنچتی ہے وہاں تک اور حرام غذاؤں سے نچڑا ہوا خون اگر اس قلب تک پہنچتا ہے تو وہ دلوں کو جو ہے اندھا کر دیتا ہے، اور پھر دل سے بصیرت جو ہے آدمی کی ختم ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق اور باطل کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان فرق و امتیاز کرنے کی تمیز نہیں رکھتا۔ جو زبان حلال چیزوں کے چکھنے کی عادی ہوتی ہے، حرام غذا اگر اس زبان پر پڑے گی تو فوراً اسے احساس ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک پیالہ دودھ کوئی لے کر کے آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے چکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے لے کر کے آئے ہو آپ؟ اس نے پوچھا حضور ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ دودھ کی لذت بہتر محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں اپنے مشکیزے میں دودھ میرے مشکیزے میں میرا اپنا تھا، میں ایک تالاب کے کنارے سے میں گزر رہا تھا، زکوٰۃ کے اونٹ وہاں پر پانی پی رہے تھے، جو زکوٰۃ کے اونٹ کی رکھوالی کرنے والے تھے ان لوگوں نے اس اونٹنیوں سے دودھ نکالا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے بھی لے لیا اور اپنے مشکیزے میں ملا لیا۔ آپ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں
ایک ایسا شخص جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب ہے، اسے اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کا مال دیا اور وہ زکوٰۃ کا مال لینے کے بعد اب وہ اس کا مالک بن گیا، وہ اگر ہدیے کے طور پر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، شرعی طور پہ وہ چیز آپ کے لیے حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بتاتے ہوئے فرمایا بھی ہے کہ ایک خاتون کو ایک صاحب نے جو ہے صدقے کا گوشت دیا، وہ خاتون بارگاہ رسالت میں لے کر کے آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لک صدقہ ولنا ہدیہ، تیرے لیے یہ صدقہ ہے، تو نے لے کر کے قبضہ کر کے ہمیں دیا ہے تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہو گیا، ہم کھا سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی وہ دودھ حلال تھا، لیکن حضرت عمر فاروق کی زبان چونکہ ہمیشہ حلال چیز اور طیب اور پاکیزہ چیز کو کھانے کی عادی تھی، اس لیے ایک مشکوک اور مشتبہ دودھ کے چند قطرے زبان سے لگے ہیں اور فوراً جو ہے ذائقہ کا احساس کر لیتے ہیں۔ تو یہ زبان جب دل ستھرا ہوتا ہے تو بدن کا ہر عضو صحیح طور پہ کام کرتا ہے۔ دل اگر بگڑ جاتا ہے اور اس کے اندر اگر نورانیت ختم ہو جاتی ہے تو بدن کے ہر وجود میں بے حسی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جو ستھری اور پاکیزہ چیزیں کھائے اور سنت کے مطابق وہ کام کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے پڑوسی، اس کے قرب و جوار کے لوگ اس کی جو ہے ظلم و زیادتی اور شرارتوں سے محفوظ رہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تین باتیں ہیں، ان تین باتوں میں سے ایک چیز لے کر کے ہم چلتے ہیں، اکل طیبا، جس نے ستھری غذا کھائی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا ندع 70 بابا من الحلال مخافت ان نقع فی الحرام۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہم ایک حرام سے بچنے کے لیے 70 حلال چیزوں کو ترک کر دیا کرتے۔ آپ غور کریں، ایک حرام سے بچنے کے لیے 70 حلال چیزوں کو ہم چھوڑ دیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، ما زالت التقوی بالمتقین حتی یدعوا الاکثر الحلال مخافت ان یقع فی الحرام، جب تک متقی حضرات کثرت سے حلال چیزوں کو ترک نہ کریں تب تک تقوی ان کے اندر باقی ہی نہیں رہے گا۔ آج ہم اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہماری غذا ستھری نہیں ہے، ہمیں وہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی، لیکن ہمارے بزرگوں کا کیا عالم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے فاقہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فاقے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نڈھال تھے، وہ غلام کہیں سے کچھ کھانا لے کر کے آیا اور پیش کیا سامنے۔ بھوک اس قدر غالب تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا نہیں کہ یہ کھانا کیسا ہے، ورنہ اگر کہیں دوسری جگہ سے کھانا آتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، کیسے لائے ہو، کیوں لائے ہو۔ پوری تحقیق کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آج اگر ہم دعوت میں جائیں اور پوچھتے گوشت کہاں سے لے کر کے آئے ہو تو آدمی سامنے والا ناراض ہو جائے گا، لیکن ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبتت من سحت فہو اولا بالنار، گوشت کا ہر وہ جز، ہر وہ لوتھڑا جو حرام غذا سے پلتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا حق یہی ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا، ایک لقمہ کھایا تو غلام نے کہا حضور آج آپ نے دریافت نہیں کیا کہ یہ کھانا آیا کہاں سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بھوک کا غلبہ اتنا تھا کہ میرا ذہن اس جانب نہیں گیا، اب تم نے یاد دلا ہی دیا ہے تو بتا دو۔ تو اس نے کہا کنت تکنہت فی الجاہلیت للانسان، میں زمانہ جاہلیت میں انسانوں کے لیے کہانت کیا کرتا تھا۔ کہانت جیسے غیر مسلموں میں جو ان کے وہ ہوتے ہیں رشی منی، وہ جادو وغیرہ سے جو چیزیں دیکھتے بتاتے ہیں تو اسے کہانت کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں یہ کام کیا کرتا تھا، اگر ہم اپنی زبان میں اسے کہتے جھاڑ پھونک، مگر جو اسلامی شرعی طریقے سے جو دم درود ہوا کرتا ہے اس کے جو ہے جواز میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم بھی اس بات کی فرمائی ہے. لیکن چونکہ زمانے جاہلیت میں جو جھاڑ پھونک ہوا کرتا تھا اس میں شرکیہ الفاظ بھی ہوتے تھے، شیاطین سے مدد بھی لی جاتی تھی، تو یہ چیزیں جو ہے حرام بھی ہیں اور کفر کی حد تک آدمی کو لے کے چلی جاتی ہے. تو کہتا وہ انہوں نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں انسانوں کے لیے کہانت کا کام کیا کرتا تھا، لیکن مجھے اچھی طرح کہانت آتی نہیں تھی. وما احسن الکہانۃ الا انی خدعتہ، بس یوں ہی میں پٹی پڑھا دیا کرتا تھا، دھوکہ دے دیا کرتا تھا. تو ایک شخص کا یوں ہی کام چل گیا اور اس نے جو ہے آج میری اس سے بازار میں ملاقات ہو گئی، تو اس وقت کا جو اجرت تھی آج اس نے مجھے دیا ہے، اسی پیسے سے میں کھانا خرید کے آپ کے لیے لایا. حضرت ایک مسئلہ آپ کو میں بتا دوں، آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھیں فتاوی عالمگیری میں، اگر کسی شخص کا مال حلال بھی ہے حرام بھی ہے، کوئی شخص کسی کی کمائی حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور حلال کی اکثریت ہے، اگر وہ آپ کو کوئی کھانا دے تو ایسی صورت میں اس بات پر محمول کرتے ہوئے کہ اس کا حلال ہی کا کھانا ہوگا، آدمی کھا سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے. ہاں اگر یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ یہ حرام ہی ہے تو کھانا اس کے لیے ناجائز ہے، لیکن جب تک یقینی طور پہ معلوم نہیں تو ایسی صورت میں جائز ہے اس کے لیے. یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لے کر کے آیا کھانا. حضرت ابو بکر صدیق نے کھایا اور اس کے بعد جب اس نے بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، روایت میں ملتا ہے، فَأَدْخَلَ يَدَهُ وَأَخْرَجَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا اور پیٹ کی ایک ایک چیز کو آپ نے الٹی کر دیا. پانی پیتے پھر اس کے بعد ہاتھ ڈال کر کے الٹی کرتے، پانی پیتے، لیکن چونکہ بھوک کا عالم تھا، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، پیٹ میں کچھ تھا ہی نہیں کہ باہر نکلے، یہاں تک یہ عالم ہو گیا پیٹ میں کچھ تھا نہیں، اس لیے جو ہے وہ پیٹ کی چیز باہر نکلنے پہ آمادہ نہیں تھی. جب پیٹ میں کچھ ہو تب تو باہر نکلے. تو وہاں پہ بیٹھے ایک صاحب نے کہا کہ حضور ایک ہی لقمہ تو گیا ہے، وہ بھی تو نادان لا علمی کی بنیاد پر چلا گیا ہے، تو آپ جائنے دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کل لحم نبتت من سحت فہو اولی بالنار، کہ ہر وہ گوشت کا جز جو حرام غذا سے پلا ہو وہ جہنم ہی میں جائے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے اس قدر جو ہے مشکوک چیزوں سے اتنا اجتناب کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بیت المال کے رکھوالے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال کی صفائی کیا تو ایک درہم کہیں گرا پڑا تھا، انہوں نے اٹھایا، سوچا میں کیا کروں. سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ایک صاحبزادے تھے چھوٹے، وہ جا رہے تھے، ان کے ہاتھ پر رکھ دیا. کیسے راستے میں ملتا ہے 10-20 روپیہ آدمی اٹھا کے کسی بچے کو دے دیتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کے ہاتھ میں پیسہ دیکھا، پوچھا یہ درہم کہاں سے؟ کہا ابو موسیٰ اشعری نے دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلوایا، بلا کر کے پوچھا یہ پیسہ کیسا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میں بیت المال کی صفائی کر رہا تھا اور وہیں پر ایک پیسہ مجھے گرا پڑا ملا، یہ 1 درہم میں نے اٹھا کر کے بچے کے ہاتھ میں رکھ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورے مدینے میں عمر ہی کا گھر تمہیں فقیر نظر آیا کہ تم نے اٹھا کر کے یہ درہم میرے پوتے کے ہاتھ پر رکھ دیا ہے. اس قدر اہتمام تھا ہمارے بزرگوں کا مشکوک چیزوں سے، حرام چیزوں سے وہ کتنا بچتے تھے، اس کا تو اندازہ ہی ہم نہیں کر سکتے. اور ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل رہا ہے، ان کے اندر جو نورانیت، ان کے دلوں میں جو جلا پیدا ہوئی اور ان کا جو مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوا، اسی حلال غذا کی بنیاد پر، اسی حلال غذا کی بنیاد پر اور غذا کی صفائی اور ستھرائی کی بنیاد پر ان کے اندر یہ جلا پیدا ہوئی ہے. اور اس کا عالم یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی حرام غذا آ جاتی تھی، مشکوک غذا آ جاتی تھی، تو ہاتھ بڑھاتے تھے تو ان کی انگلیاں پھڑکنے لگتی تھی، اس سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس میں کچھ مشکوک چیزیں ہیں اور کھانے سے اٹھ جایا کرتے تھے. ایسے ایسے ہمارے بزرگ بھی گزرے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ 4 میں سے ایک ہے، محدث ہے، جلیل القدر فقیہ ہے اپنے زمانے کے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ائمہ
محدثین ان کے شاگرد ہوتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ابتدائی ایام میں امام احمد ابن حنبل کے مقلد رہے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مقام حضرت امام احمد ابن حنبل کا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل مکے میں گئے تو انہوں نے ایک دکاندار کے پاس ایک کشتری رکھی، گروی کے طور پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد گئے اپنا کچھ کام کیا. کچھ دنوں کے بعد جب پیسہ آیا تو گئے وہ اپنا سامان چھڑانے کے لیے. تو دکاندار نے بطور امتحان صرف جو ہے 2 تشتری بالکل ایک جیسی لا کر کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ حضور اس میں سے دونوں میں سے کوئی ایک آپ کی ہے، میں بول رہا ہوں کون آپ کی ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا نہیں، جو میری ہے وہ مجھے دو. کہا انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا یہ اپنا پیسہ پکڑو اور یہ تشتری بھی تم رکھ لو، مجھے ایسی مشکوک تشتری نہیں چاہیے. یہ امام احمد ابن حنبل کا تقویٰ تھا کہ وہ اپنی تشتری بھی چھوڑ گئے، پیسہ بھی اسے چھوڑ گئے، لیکن اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے، دین بھی بچا لیتا ہے. آج دین کو ہم چند جو ہے سکوں کے بدلے بیچ دیا کرتے ہیں. یہی حضرت امام احمد ابن حنبل جب ان کا اخیر وقت آیا اور اخیر وقت میں بستر پہ پڑ گئے تو ایک مرتبہ ان کے گھر میں ان کی خادمہ جو تھی وہ روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندا. تو ان کے ایک بیٹے ہیں جو اپنے زمانے کے بڑے عالم دین بھی ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل کے، جن کا نام عبداللہ ہے. تو وہ بغل ہی میں رہتے تھے. خادمہ نے آٹا گوندا، سوچا کہ اگر میں چولہا جلاؤں گی، تندور جلاؤں گی، روٹی بناؤں گی، وقت بہت چلا جائے گا، اور صرف 2 روٹیوں کے لیے کیا چولہا جلانا. بغل میں حضرت عبداللہ کا گھر تھا جو امام احمد ابن حنبل کے بیٹے تھے، ان کے گھر پہ چولہا جل رہا تھا. یہ گئی وہیں پہ اور وہیں پر انہوں نے بنا لیا روٹی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا روٹی کہاں سے بنایا؟ کہا گھر کا تنور جو ہے سرد تھا، بغل میں عبداللہ کے ہاں چولہا جل رہا تھا، آٹا آپ کے گھر کا ہے اور ان کے چولہے پر میں بنا کر کے لے کے آئی ہوں وقت کی بچت کے لیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھانے سے انکار کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ حضرت عبداللہ جو امام احمد ابن حنبل کے شہزادے تھے وہ بیت المال سے تنخواہ لیا کرتے تھے. بیت المال سے اگر وہ کام کرتے تھے، بیت المال سے انہیں تنخواہ دی جا رہی ہے اور حکومت وقت دے رہی ہے تو ان کے لیے جائز ہے. اور وہ اگر لے کر کے آپ کو گفٹ کریں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بھی جائز. امام احمد ابن حنبل کے لیے بھی جائز تھا، لیکن یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ امام احمد ابن حنبل نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ امام احمد ابن حنبل اس بات کو ناجائز سمجھتے تھے کہ بیت المال سے کوئی تنخواہ اٹھائے. اس لیے امام احمد ابن حنبل نے کھانے سے منع کر دیا. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. اس خادمہ نے سوچا کہ جب میرے مالک نہیں کھائیں گے تو میں کیوں کھاؤں؟ تو خادمہ نے کہا کہ حضور پھر اس کا کیا کریں؟ کہا لے جاؤ بازار میں یا گلی نکڑوں پہ اگر کوئی غریب آدمی، فقیر آدمی ملے تو اسے دے دو، لیکن یاد رکھنا، اتنا بتا دینا کہ احمد ابن حنبل نے اسے کھایا نہیں. وہ لے کر کے گئی، صبح سے لے کے شام تک وہ غربا کے پاس گئی اور غربا مساکین کو دیا اور دے کر کے بتا دیا کہ احمد ابن حنبل نے اسے کھایا نہیں ہے. تو کسی بھی فقیر نے نہیں لیا. صبح سے لے کر کے شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا. امام احمد ابن حنبل کے پاس جب آئے اور آ کر کیا ہوا؟ کہا کوئی فقیر لینے کے لیے تیار نہیں. یعنی اس زمانے کے جو فقیر تھے، جو منگتے تھے، وہ بھی ہم لوگوں سے اچھے تھے. غذا کی صفائی اور ستھرائی میں وہ اتنا تو کم سے کم لحاظ کیا کرتے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سے اس خادمہ نے کہا کہ میں کیا کروں؟ کہا میں کیا کر سکتا ہوں اس کا، تم کو جو سمجھ میں آئے کرو. وہ اللہ کی بندی اٹھی، لے جا کر کے دجلہ کے کنارے اس نے ڈال دیا. امام احمد ابن حنبل نے پوچھا اس سے کیا کیا؟ کہا کوئی نہیں لے رہا تھا، آپ نہیں کھائے تو میں نہیں کھا سکتی ہوں، اور فقراء میں سے بھی کوئی نہیں لے رہا تھا. اللہ کا رزق ہے، برباد ہوتا، میں نے لے آ کر کے دجلہ میں ڈال دیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس واقعے کو نقل کر کے علامہ ملا علی قاری علی رحمۃ الرضوان نے المرقات میں لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل کو جب یہ پتا چلا کہ وہ روٹی دجلہ میں ڈال دی گئی ہے تو کہتے ہیں کہ فَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْحُوتِ مُدَّتَ حَيَاتِهِ، پھر پوری زندگی مچھلی کھانا بند کر دیا امام احمد ابن حنبل نے، کہ کہیں یہی روٹی دجلہ کی مچھلیوں نے
یا اس تالاب کی مچھلیوں نے کھا لیا ہوگا تو وہ اگر مچھلی کا گوشت میرے شکم میں جائے گا میرے دل کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ آپ سوچیں یہ ہمارے بزرگوں کا تقویٰ تھا، مشکوک چیزوں سے اس قدر وہ پرہیز کرتے تھے، تب دنیا ان کے قدموں میں جھکی ہوئی تھی۔ آج ہم حلال و حرام کے درمیان تمیز بھول بیٹھے ہیں، اس لیے آج دنیا ہمارے سر کے اوپر چڑھی ہوئی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کاروبار بھی کیا کرتے تھے، ان کے پاس سامان آیا تو کچھ تجار آئے، تاجر آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ اپنا مال مجھے فروخت کر دیں۔ تو امام احمد ابن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا ہم 5000 آپ کو نفع دے رہے ہیں، 5000 درہم نفع ہم دے رہے ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا ٹھیک ہے، رات ہو گئی ہے، میں رات میں اس سلسلے میں غور کروں گا اور صبح جواب دوں گا۔ معاملہ طے نہیں ہوا لیکن کہتے ہیں کہ رات میں جب صبح ہوئی تو کچھ دوسرے تاجر بھی آ گئے اور دوسرے تاجروں نے 5 کے بجائے 10,000 درہم نفع دینے کی بات کی تھی۔ آج اگر ہم ہوتے آؤ دیکھتے نہ تاؤ فوراً اٹھا کر کے ہم دے دیتے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نفع دے رہے ہو، مجھ سے دوگنا تم نفع ان سے زیادہ دے رہے ہو، لیکن رات میں کچھ لوگ آئے تھے ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی صرف بات ہوئی، معاملہ طے نہیں ہوا تھا، آپ نے کہا تھا میں سوچوں گا پھر جواب دوں گا، معاملہ طے نہیں ہوا تھا، اگر آپ اس بات سے ہٹ جاتے ہیں تو شرعاً کوئی اس میں قباحت نہیں۔ امام بخاری نے کہا ہاں شرعاً کوئی قباحت نہیں، لیکن رات میں میرے دل نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں سامان ان کو دے دوں گا، انی لا احب ان انقض نیتی، میں اپنے دل کے ارادے کو اپنی نیت کو توڑنا نہیں چاہتا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ ہے۔ اور آج چند پیسے اگر مل جاتے ہیں تو ہم فوراً جو ہے ادھر سے مکر جاتے ہیں، ادھر لے آ کر کے دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا قرب قیامت میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ آدمی یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنا دین بیچ بیٹھے گا۔ یہ دین بیچنا نہیں ہے، یہ دین بیچنا ہی تو ہے، کسی سے معاملہ طے ہو جائے اور کہیں سے اگر زیادہ ملنے لگے تو آدمی اس سے معاملہ توڑ کر کے، طے کیا ہوا معاملہ توڑ کر کے آدمی اس کو دے دے چند ٹکوں کے لیے، یہ دین ہی تو بیچنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چند سکوں کے لیے آدمی اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طرز عمل رہا ہے، جس کی بنیاد پر دین قائم رہا، دین ستھرا رہا اور دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمارا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی مرد کسب معاش کے لیے گھر سے نکلا کرتا تھا، کمائی کے لیے گھر سے نکلا کرتا تھا، تو بیٹیاں، بہنیں، اس کی بیوی یہ کہا کرتی تھی کہ ایاک وکسب الحرام، دیکھو حرام چیزوں سے بچ کر کے رہنا اور حرام غذا مت لے کر کے، فإنا نصبر علی الجوع والضر، ہم دنیا کی تکلیفوں اور بھوک کے اوپر ہم صبر تو کر سکتے ہیں، ولا نصبر علی النار، لیکن جہنم کی آگ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کا تقویٰ تھا جس کی بنیاد پر دین باقی تھا اور دین جو ہے پوری شفافیت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ آٹا گوندھ رہی تھی اور آٹا گوندھنے کے درمیان اسے اس کے شوہر کے انتقال کی خبر ملی۔ مسئلہ میں بتا دوں، آدمی جب تک زندہ ہے اس کا مال میں بیوی کو جو ہے ضروریات کے مطابق تصرف جائز ہے۔ شوہر زندہ ہے، اس نے راشن لا کر کے گھر پہ رکھا ہے، اب وہ راشن جو آٹا ہے، گیہوں ہے یا چاول ہے، اس میں وہ تصرف کر سکتی ہے، وہ بنائے، خود کھائے، اپنے بچوں کو کھلائے، اتنا وہ تصرف شرعی اعتبار سے وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے انتقال کے بعد آدمی کا سارا مال ان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور اس کے جتنے وارث ہوتے ہیں سب اس مال میں شریک ہو جاتے ہیں۔ شوہر کا انتقال ہوا، اس کا جتنا مال ہے اس سارے مال میں اس کے جتنے وارث ہیں، مثلا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اگر بیٹا نہیں ہے تو اس کے بھائی بھی، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ مال مشترک ہو گیا۔ تو اس خاتون کو آٹا گوندھنے کے دوران ہی پتہ چل گیا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت علامہ ابن جوزی کہتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، فوراً اس آٹے پر سے ہاتھ اٹھا کر کے اس نے کہا ھذا طعام قد صار لنا فیہ الشرکاء، اب اس کھانے میں میں تنہا اس کی حقدار نہیں ہوں، بہت سے لوگ ہیں
جو ورثہ ہیں وہ اس میں شریک ہو گئے ہیں، اس لیے میرے لیے یہ صرف جائز نہیں۔ آج کی عورتیں ہوتی تو وہ آٹا گوندتی، کیا آٹا اٹھا کے پھینک دیتی، چوڑیاں توڑ لیتی، گریبان پھاڑ دیتی، رونا ہوتا، لیکن اس وقت کی خواتین کے لیے بھی شریعت کی جو ہے اس قدر شریعت کا اہتمام اس قدر تھا کہ شرعی معاملے میں ایسے مشکل اور کٹھن وقت میں شوہر کا انتقال بیوی کے اوپر ایک بجلی بن کر کے گرتا ہے، لیکن بیوی نے اس وقت بھی ہوش نہیں کھویا، اور اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پامالی نہیں کی، اور اس وقت اس نے کتنی ہوش مندی سے کہا اب اس میں صرف میں تنہا شریک نہیں، دوسرے بھی لوگ اس میں شریک ہو گئے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں جب تک بندے مومن کے اندر نہ پائی جائیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ 4 چیزیں، 4 صفات ہیں۔ ایک تو اللہ اور رسول پر اس کا ایمان، اس کے بغیر تو ایمان نہیں۔ باقی یہ جو 3 چیزیں آ رہی ہیں، یہ چیز اگر نہیں پائی گئی تو بندے مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، اس کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچ لیں وہ 4 چیزیں کون سی۔ ایک تو ہو گئی۔ دوسری چیز حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام عبادات، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ سب سنت کے مطابق وہ ادا کرے۔ آج ہم دیکھ لیں اپنی نمازوں کو کتنی سنت کے مطابق ہوتی ہیں، کتنی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر جس کو جیسے سمجھ میں آتا ہے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاف آستین میں کھڑا ہو گیا، سر کھلے ہوئے کھڑا ہو گیا، گریبان پھٹے ہوئے کھڑا ہو گیا، کوئی احترام، کوئی احتیاط نہیں ہوتا، آستین مڑی ہوئی ہے، پائچہ مڑا ہوا ہے، کھڑا ہو گیا۔ ان تمام چیزوں میں ایک جو ہے سر کو چھوڑ کر کے اور ہاف آستین کو چھوڑ کر کے جتنی صورتیں ہیں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس کا دہرانا واجب ہوا کرتا ہے بندے مومن کے اوپر۔ ہم نماز میں بھی کتنی احتیاط کرتے ہیں، کتنی نہیں کرتے ہیں۔ سجدے میں نہ پاؤں کا انگوٹھا لگتا ہے، نہ ہم قاعدے سے رکوع کرتے ہیں، نہ اور دوسری چیزیں، نہ قرات، اور بہت ساری چیزیں اگر دیکھ لیا جائے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نمازوں کے بارے میں شبہ ہو جائے گا۔ اسی لیے شریعت نے اسی لیے کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جس میدان میں وہ قدم رکھے اتنا علم ضروری ہے۔ عبادات فرض ہو گئی، نماز فرض ہے، نماز کے مسائل کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ روزہ فرض ہو گیا، روزے کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا۔ تجارت میں قدم رکھا، تجارت کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا۔ میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوئے، شادی ہو گئی، اب میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا طرز زندگی ہونا چاہیے، ان مسائل کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ تو اتنے مسائل جو ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں ان کا سیکھنا فرض اسی لیے اسلام نے کیا تاکہ اس کی عبادات خراب نہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سنت کے مطابق اپنے تمام عبادات کو وہ ادا کرے۔ اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ حلال چیزوں کا اہتمام، حرام چیزوں سے اجتناب، یہ چیز پر وہ قائم رہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، ان تینوں باتوں کے اوپر مرتے دم تک اگر وہ باقی رہتا ہے تب جا کر کے اس کی عبادات باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ یعنی حلال چیزیں ایک مرتبہ ایسا نہیں کہ اجتناب کر لیا، بلکہ ہر مرتبہ آدمی اس بات کی کوشش کرے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے اسلاف نے فرمایا ہے کہ آدمی جو ہے، حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ 2 ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں 2 لوگ صرف کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو بہادر ہوتا ہے، جری ہوتا ہے، جرت مند ہوتا ہے، ایک وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو متوکل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے، یہی 2 لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہادر اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ وہ اپنی جرأت قلب کی بنیاد پر، جرأت مندی اور بہادری کی بنیاد پر ہر کام کر جاتا ہے، اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے، سب سے اڑ جاتا ہے، لڑ جاتا ہے، ہر چیز، ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو بزدل اور کمزور طبع کے لوگ ہوتے ہیں وہ چند جو ہے سکوں کے اوپر یا چند جو ہے وقت اور چند دنوں کی خوراک کے اوپر وہ جو ہے بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے حضرت شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثال دیا، جیسے کھوٹے سے بندھا ہوا گدھا ہوتا ہے یا پنجرے میں قید ایک پرندہ ہوتا ہے جو اپنے رزق کا انتظار کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر کے انتظار کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کمزور طبع کا انسان ہوتا ہے، لیکن جو جرأت مند ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے،
وہ شخص کامیاب ہوتا ہے. دوسرا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرے. یہ کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ مشکلات سامنے آتی ہیں لیکن اسے اس بات پر مکمل یقین و اعتماد ہوتا ہے کہ میرا رب رزاق ہے، وہ مجھے رزق دے گا، میرا کام صرف محنت کرنا ہے، میں محنت کروں گا، رزق مجھے ملے گا. تو یہ توکل کی بنیاد پر ایک کامیاب ہوتا ہے، جرأت کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے. آج ہم جو رزق حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف جو ہماری نظریں گزر اٹھ رہی ہیں، وہ صرف اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم کمزور طبع بھی ہیں، کمزور ایمان کے بھی کمزور ہیں، توکل میں بھی کمزور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان و یقین نہیں ہے. ورنہ اگر اللہ پر یقین ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ رزق ہمیں اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو رزق کے مضمون تو ہمیں دے کر کے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا ہے نا، اپنے کرم پہ ذمہ اٹھا رکھا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو اس نے تو ذمہ اپنے کرم پہ اٹھا رکھا ہے تو وہ رزق تو دے گا ہی دے گا. بس ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم حرام چیزوں سے بچتے رہیں اور محنت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حرام اور مشکوک چیزوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.